ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اپنے تمام جتنے بھی میرے ویورز ہیں اس چینل پہ ان تمام کے لیے ایک ایسا نسخہ لے کر آیا ہوں جو کہ عرب ممالک میں جو پرانے عرب تھے، جو عرب کے پرانے قبیلے ہیں، ان کا یہ راز ہوا کرتا تھا جسے وہ لگا کر جیسے ہی ان کی شہوت کم ہوتی وہ یہ اس لیپ کا استعمال کرتے اور پھر چار چار بیویاں ایک ہی رات میں خوش ہو جاتی۔ تو یہ نسخہ ناظرین خاص ان افراد کے لیے ہے جن کو شہوت خیزی تندی وضو خاص میں نہیں آتی، یعنی کہ ہم بستری سے قبل وضو میں ہلکی پھلکی سختی آتی ہے، پھر نرم پڑ جاتا ہے، اور ایک ہی بار کے ڈسچارج کے بعد مرد دوبارہ ہم بستری کا نام بھی نہیں لیتا۔ تو خاص یہ نسخہ ان افراد کے لیے ہے۔ امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگے گا۔ اس سے پہلے کہ نسخہ کی جانب بڑھے، تمام ویورز سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل واچ کریں تاکہ نسخہ کی سمجھ آپ کو آ سکے کس طریقے سے تیار کرنا ہے اور کیا اجزاء شامل کرنے ہیں۔ مجھے اس میں صرف 2 چیزیں استعمال کی گئی ہیں، اور یہ 2 چیزیں آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں آپ کو بآسانی مل جائیں گی۔ خاص میرے عرب کے جو دوست ہیں ان کے لیے بھی ہے، یورپ میں جتنے میرے ویورز موجود ہیں ان تمام دنیا بھر کے ویورز کے لیے یکساں نسخہ ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب، جس میں میں آپ کو یہ نسخہ بتاتا ہوں کس طریقے سے تیار کرنا ہے، کس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جس سے اتنی ہوشیاری اتنی شہوت آ جائے کہ ایک رات میں 4 بیویاں جو ہیں وہ ان کو مطمئن کیا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے وہ خوراک بھی درکار ہے جو آپ کو تھکائے نہیں، جو مردانہ پاور کو برقرار رکھے، چاہے آپ 10 بار ہم بستری کریں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، زندہ مثالیں موجود ہیں، ایک رات میں ایک ہی بیوی سے 8 بار مباشرت ہم بستری کرتے ہیں۔ تو ان کی مردانہ پاور کا راز کیا ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بتاؤں گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں عرب کے جتنے بھی پرانے قبیلے ہیں ان کے جو خفیہ راز ہے وہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس نسخہ کے استعمال سے یعنی کہ نسخہ کام کیا کرے گا؟ نامردگی کا خاتمہ، وضو کی مردہ رگوں میں جان ڈالنے والا یہ نسخہ ہے۔ خاص وہ افراد جو مجدنی جنہوں نے بہت زیادہ کیے، مجھے بہت سارے کمنٹس موصول ہو رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ جو ہمارا بچپن کی غلط کاریاں یعنی ہم نے مجدنی بہت زیادہ کی جوانی میں، تو اب ہمارا وضو جو ہے اس میں سختی نہیں ہے، اس میں انتشار نہیں آتا، اس میں وہ جو تناؤ ہے، وہ تندی ہے، وہ جو خیزی آتی تھی وہ اب نہیں آتی۔ تو میرے بھائی یہ نسخہ آپ استعمال کریں۔ اس میں جو چیزیں استعمال کی گئی ہیں 2 ہیں ٹوٹل۔ تو وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 سونٹھ، یعنی کہ خشک ادرک جو پنسار سے عام مل جاتی ہے، اگر نہیں ملتی تو آپ ادرک کو خود ہی لے کر اسے سایہ میں خشک کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ کتنی مقدار لینی ہے یہ بھی بتاتا ہوں۔ دوسری چیز ہے شہد خالص۔ شہد آپ کوئی بھی لے لیں، آپ کے پاس کھلا نہیں ہے، آپ خود شکار کرتے ہیں تو بھی بہتر ہے، اگر آپ شکار نہیں کرتے تب بھی بہتر ہے، آپ پیکٹ میں کوئی بھی شہد کسی بھی برانڈ کا لے سکتے ہیں۔ تو 50 گرام کے وزن میں آپ نے سونٹھ لے لینی ہے۔ اس کو آپ نے گرینڈر میں ڈال کر خوب باریک صفوف سرما مانند، یعنی آنکھوں میں بھی لگانے سے جو نہ لگے، اس طرح کا صفوف آپ نے تیار کر لینا ہے۔ 50 گرام سونٹھ میں صفوف تیار ہو گیا۔ اس میں اب آپ نے خالص شہد تقریباً 80 گرام کے وزن میں ملا کر خوب مکس کر کے
آپ نے اسے اپنے پاس کسی شیشی کے برتن میں یا کانچ کے برتن میں آپ نے محفوظ کرنا ہے. اس کو پلاسٹک کی بوتل میں، کسی ہارڈ فائبر ٹائپ نام پلاسٹک جو ہوتا ہے اس میں، پلاسٹک کی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، آپ نے کانچ کی چیز استعمال کرنی ہے. چاہے بوتل استعمال کر لیں، چاہے ڈبیا اگر کانچ کی موجود ہے یا شیشی کا برتن کوئی موجود ہے، اس میں آپ لا کر اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اب جو لگانے کا طریقہ ہے نہایت ہی عمدہ، نہایت ہی سادہ طریقہ، تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو لگانا ہے اور کتنے دیر تک لگا رہے گا. تو ناظرین، سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے عضو خاص کو اچھی طرح نیم گرم پانی سے دھو لیں، صاف کر لیں. اس میں آپ نے کپڑے کی رگڑ نہیں دینی، آپ نے صرف دھو کر اس میں خون کا دورانیہ جو ہے وہ بحال کر لینا، یعنی اچھی طریقے سے صاف کر لینا ہے. اس کے بعد رات کو سونے سے قبل آپ نے عضو خاص پر اس کا لیپ کرنا ہے، اگلا حصہ چھوڑ کر اوپر اور اطراف پہ لگا دیں اور پھر اوپر پان کا پتا باندھ دیں. تو جن افراد کو پان کا پتا نہیں ملتا، جن کو ملتا ہے، یہ میں پراپر نسخہ ہے کہ آپ نے پان کے پتے کو استعمال کرنا ہے. اگر آپ کو پان کا پتا نہیں ملتا، فرض کیا ایسے ممالک میں موجود ہیں جہاں پان کا پتا نہیں ملتا، تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے، آپ اس پہ جو ہے گرم پٹی باندھ دیں. زیادہ کس کے باندھنی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ ہوا سے بچانا ہے. اگر آپ کو ہوا نہیں لگتی تو آپ کو کسی چیز کے باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو پان کا پتا مل جاتا ہے تو اوپر برگے پان جو ہے، یعنی پان کا پتا جو ہے وہ باندھ دیں اور صبح جب آپ اٹھیں تو اسے کھول دیں. اگر میں نے چونکہ بتایا، میرے بہت سارے ویورز ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں پان کا پتا نہیں ملتا، تو کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح لگا لیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہوا سے بچائیں. دیکھنے میں نہایت ہی معمولی چیز ہے، لیکن عضو خاص کو اس قدر تحریک میں لاتی ہے اور شہوت دینے میں لاجواب چیز ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. 2-3 لیپ کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں گے عضو نے شلوار نہ پھاڑ دی تو جرمانہ آپ جو کہیں گے میں دوں گا. لیکن وہ افراد جن کو شہوت بہت آتی ہے لیکن کم آتی ہے، تحریک آتی ہے لیکن تھوڑی کم ہے، جن کو بالکل بھی نہیں آتی، جو نامرد ہو تقریباً ہو چکے ہیں، وضو خاص میں نہ سختی رہی ہے، نہ اس میں انتشار رہا ہے، نہ کچھ، نہ وہ تندی رہی، تو وہ لوگ اس نسخہ کو جب تک یہ ختم نہیں ہوتی تب تک استعمال کرتے رہیں. اس کے دوران آپ نے کوئی ایسی مباشرت، کوئی ایسا غلط کاری، کوئی ایسا کام نہیں کرنا. خاص وہ افراد جو مجدنی ہاتھ کا استعمال جوانی کے شباب میں اس قدر ہاتھ کا استعمال کر دیں گے، وہ لوگ جو جوانی کو بہا چکے ہیں، اب کمزور ہو چکے ہیں، وہ اس نسخے کو استعمال کریں. انشاءاللہ جو ہے آپ خود دیکھیں گے کہ رزلٹ آپ کے سامنے آئے گا. چند ہی روز کے استعمال سے وضو میں دوبارہ تحریک اور سختی آنا شروع ہو جائے گی. تو ناظرین، یہ تھا وہ آج کا نسخہ. امید کروں گا تمام ویورز کو اچھا لگے گا.